بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مومن بندے کو آزمائیں گے، ضرور بالضرور امتحان لیں گے۔ اس کا کیسے لیں گے؟ کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی فقر و فاقے کے ساتھ، اور کبھی پھل پکے ہوئے ہوں گے اور طوفان آئے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے، کبھی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کبھی خوبصورت اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوتی ہے وہ اللہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ان امتحانوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اب ہم انہیں آزمائش کہیں، امتحان کہیں یا اپنے گناہوں کی سزا کہیں، کیونکہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو فرق کہاں آئے گا کہ اگر تو انسان پہ برا وقت آیا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے انسان، اللہ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، اس کا تعلق مضبوط ترین ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت امتحان اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ ہو ہی نافرمان، نعمتوں کا ناشکرا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میرا یہ امتحان ہے، مجھ پہ یہ آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار غلطیاں تمہاری معاف کر دیتا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تمہاری پکڑ کر لیتا ہے، لیکن ہم اس کو آزمائش کا نام دیتے ہیں، امتحان کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن اس پکڑ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے ایک باغ والے کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بزرگ آدمی اللہ کے شکر گزار تھے، تو پھر ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے اسے بارشوں کے ذریعے پانی ملتا، کیونکہ اور کوئی سورس نہیں تھا سوائے بارش کے پانی کے، وہاں پہ کوئی زمین سے نیچے سے پانی جیسے ہم پیٹر وغیرہ یا موٹر وغیرہ لگاتے ہیں ویسا کوئی نہیں تھا وہاں پہ ایشو، پانی صرف اور صرف بر وقت بارشوں کا ہی ملتا۔ سبحان اللہ۔ پھل آتا تو اللہ کی راہ میں دیتے وہ بزرگ جو تھے، تو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے برکتیں آتی، رحمتیں آتی۔ تو اس بزرگ کی اولاد نے سوچا کہ ہمارے بابا جان جو ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، یہ زیادہ حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو جب بچوں کا اقتدار آیا، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہ بچے بڑے سیانے بننے لگے، بہت عقل مند بن رہے تھے اور ناشکری کرنے پر تل گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت نکلیں گے گھروں سے اور صبح روشنی ہونے سے پہلے فصل کاٹ کر سنبھال لیں گے اور غریبوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے۔ اب رات کے اندھیرے میں چپ کے نکلے، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، قسمیں کھاتے ہوئے کہ خبردار آج کسی غریب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم فصل کاٹنے والے ہیں یا کاٹ رہے ہیں۔ تو ایسے کرتے کرتے جب باغ تک پہنچے تو وہاں باغ ہے ہی نہیں، صفایا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دوسرے کے منہوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں ہم رستہ تو نہیں بھول رہے؟ تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رستہ تو نہیں بھولے، باغ تو ہمارا ادھر ہی تھا۔ تو پھر چونکہ جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ نیک تھا، انہیں پہلے بھی سمجھاتا رہا کہ ایسا نہ کرو، وہ پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ باز آ جاؤ، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اب اس کا عذاب آ گیا ہے، یہ دیکھو باغ سارے کا سارا تباہ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر بھی ان ناشکروں کو خیال آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ
अल्फाज हैं, आसा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। मुमकिन है हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह हमें इससे बेहतर बाग अता फरमा दें। हम रग़बत अल्लाह ही से करते हैं, हम अल्लाह ही से मांग रहे हैं। तो ये होना चाहिए गलती के बाद तर्ज़ अमल ये होना चाहिए कि अगर आजमाइश आ गई आपके गुनाहों की वजह से तो उसके बाद फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें कि ये जो बुरा वक्त आया है ये मेरे बद अमलियों की वजह से, मेरी बदफेलियों की वजह से आया है। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ और आइंदा अल्लाह से अच्छे की तवक्को रखती हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा जो है मेरे साथ इससे बेहतर अच्छा मामला पेश आएगा। ये ना कहे कि ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है या आजमाइश है, इतने नेक तो हम हैं ही नहीं, इतने फरमाबरदार तो हम हैं ही नहीं, तो हम गुनाहगार हैं, ख़ताओं पर ढेर हमने लगाए हुए हैं। लिहाजा हमें समझना चाहिए हमसे गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, हमसे जुल्म हुए गुनाह करके, अपनी जानों पर भी जुल्म किया गुनाह करके और अपने मुसलमान बहन भाइयों पर भी जुल्म किए। तो अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों से जिनसे हमसे ज़्यादती हो गई उनसे भी माफ़ी मांगें। क्योंकि अक्सर हम पे बुरा वक्त आता है तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हालांकि हम सब कुछ जानते भी होते हैं। और जब तक हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे आगे हमारे साथ अच्छे मामलात कैसे पेश आएंगे। हमारे गुनाहों की वजह से गाहे बगाहे हमारी अगर पकड़ होती रही तो हमारी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, हम परेशानियों और मुश्किलों में घिर जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे जब भी कोई बुरा वक्त आ जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। जो मुसलमान बहन भाइयों से कोई आपने गलत रवैया किया है, गलत उनके साथ तरीका इस्तेमाल किया है तो उनसे भी माफ़ी मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे, ये बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी और अल्लाह का गुस्सा और अज़ाब ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा मेरी अल्लाह से दुआ है, क्योंकि हम पे जो भी मामलात पेश आते हैं, बुरा वक्त आता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सेहत का मामला हो, रिज़्क़ का मामला हो, औलाद का मामला हो, कोई भी परेशानी है तो अमूमन हमारे गुनाहों की वजह से ही आती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें और अल्लाह ताला से तौबा करते रहें और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला मेरे सब मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियां मुश्किलां दूर करे, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें मौत आए तो शहादत की दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।